ہمیں امریکہ سے جوائن کر چکے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ عادل نجم صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ امریکہ کے اندر اس وقت جو جنگ ہے اس کو لے کر کے کیا بیانیہ چل رہا ہے؟ ہم تو جتنے لوگوں کو وہاں پہ سن رہے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں یا جو تجزیہ نگار تبصرہ نگار ہیں یا وہاں پہ سیاستدان ہیں، وہ اس جنگ کو اون کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ اسما۔ جیسے آپ نے کہا، دیکھیں امریکہ میں اس وقت جو کیفیت ہے جنگ کے حوالے سے وہ کنفیوژن کی ہے۔ تو جب آپ کے اوپینین پول وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 60% جو آبادی ہے یا لوگ ہیں وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ جنگ کیوں ہے، وہ اس جنگ کو اپروو نہیں کرتے ہیں ایران پہ حملہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بڑے کوئی پرو ایرانین ہیں، کیونکہ یہاں تو دہائیوں کی ایک تاریخ ہے جس میں امریکہ اور ویسٹ ان جنرل نے اور امریکہ نے خصوصاً ایران کو ایک طرح سے انیمی نمبر 1، تو ایران ایک طرح سے آسان ہدف ہے سیاسی طور پہ۔ لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اور میرے خیال میں اس کا سب سے بڑا مظہر جو ہے وہ جو ہر رات ہر چینل پہ کامیڈی شو ہوتے ہیں وہ ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں، اور وہ مزاحیہ سوال نہیں ہے۔ وہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار یہ ہم کیوں لڑ رہے ہیں، کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس سوال سے اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہمارے جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس کے لیے مر رہے ہیں۔ تو ان اے وے پرو ایرانین سینٹیمنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن اینٹی وار سینٹیمنٹ جو ہے اور کنفیوژن جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ اب وہ جو سوال جو پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا وہ اب پوچھا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یار کیا صرف اسرائیل نے ہمیں کہا اور ہم نے اپنے لاشیں وہاں بھیج دی؟ آپ وہ میمز دیکھیں اینڈ سو آن سو فورتھ۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار اسرائیل نے اپنا انفلوئنس دکھایا ہو امریکہ پہ، لیکن میری زندگی میں یہ پہلی بار ہے کہ اتنا کھل کے پبلک میں یہ کویشچن اٹھنا شروع ہو گیا کہ یار ہم اسرائیل کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور پروفیسر صاحب، جو آپ نے کہا بھی، یہ ٹرمپ صاحب کے جو بدلتے بیانات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی اس پبلک پرسیپشن یا پبلک ریاکشن کا نتیجہ ہے کہ وہ بھی اب پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر سسٹینیبلٹی کی بات اگر ہم کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اپنی اس پالیسی کے اوپر سسٹین کرے گا؟ اور جو بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کے بھی امکانات ہیں؟ دیکھیں، بہت اچھا آپ نے تینوں باتیں کی۔ پہلی چیز جو ہے، جو بیانیہ اور الفاظ کی بات ہے، آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس ہوتا تھا، دفاع کا منسٹری آف دفاع، اس کا انہوں نے نام چینج کر دیا ڈپارٹمنٹ آف وار، منسٹری آف جنگ۔ اور سو وہ جو ایک بیانیہ تھا نا کہ جناب میں امن کا صدر ہوں اور میں تو امن چاہتا ہوں، میں جنگیں نہیں کروں گا، یہ کلیئر ہو گیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ نہیں کروں گا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں کروں گا۔ پچھلے 2 دن میں اگر آپ دیکھیں امریکن بیانیہ جو ہے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ سٹیٹمنٹس، اب ٹرمپ اور ان کے ساتھی کہہ رہے نہیں یار یہ تو جنگ ہے ہی نہیں، یہ وار نہیں ہے، یہ تو ایک آپریشن ہے۔ اور اس کا اہمیت اس کے کہنے کی یہ ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ یہ وار ہے تو پھر آپ کو جواز دینا ہوتا ہے کہ کیوں ہے اور اس سے آپ نکلیں گے کیسے۔ سو کلیئرلی ایک سینس آ گئی ہے کہ یار ہم یہاں پھنس گئے ہیں، اور ہمارا جو ایک پولیٹیکل بیانیہ تھا کہ میں بڑا پیس کا پریزیڈنٹ ہوں، وہ بھی لگا جا رہا ہے، اور ساتھ ہمیں آن دا گراؤنڈ اس کی سکسیس نہیں مل رہی۔ آخری جو آپ نے بات کی، میری گزارش یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہو۔ میرے خیال میں اس وقت ان کی خواہش یہ ہوگی کہ کسی طرح اس سے نکلیں، لیکن ان کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور کئی بار بوٹ آف دا گراؤنڈ اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ چاہتے ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہ جاتا۔ سو اٹ کوڈ بی، لیکن میں یہ پیشنٹ نیگوشیشن کو نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کلیئر یہ ہے کہ ٹرمپ کے پاس ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم نکلیں کیسے۔ ڈر اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان کا بیان بھی سنیں، ہیکسٹ صاحب کا بھی سنیں، تو دے کیپ سیئنگ کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آپشن بھی ہے جس سے دنیا ہل جائے گی، اینڈ اٹ مے ٹرن آؤٹ کہ دے مائٹ یوز سچ این آپشن۔ آئی ڈونٹ نو ہوگا۔ کل ہم نے ایک بحری جہاز کا تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، کون سی ایسی چیز ہوگی اگر انہوں نے اس سے نکلنا ہے تو he will have to do something very big، تاکہ اس کے بعد کہا جا سکے دیکھو اب ختم ہو گئی کیونکہ میں جیت گیا ہوں۔ کیونکہ جیت کے بیانیے کے بغیر نکلنا تو ایک بڑی طاقت کے لیے
کبھی جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. اور کوئکلی پروفیسر صاحب، ابھی جو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہ ایک صلیبی جنگ ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے کی جنگ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گارجین نے رپورٹ کیا، ظاہر ہے میں اور آپ بات کرتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی، یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی دیکھیں، ایک تو فوگ آف وار جسے کہتے ہیں کہ رپورٹنگ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رپورٹنگ غلط ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں. اس وقت جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے. جو مذہبی رنگ ہے، ٹرمپ صاحب سے تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا، لیکن جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یقیناً اسی قسم کا مذہبی ہے. یہ جو ہم نے کچھ عرصے پہلے جو امریکہ میں سفیر ہیں، جو اسرائیل میں سفیر ہیں امریکہ کے، ان کا جو انٹرویو تھا، who had himself been a presidential candidate، تو ٹرمپ کے سپورٹ بیس میں اور ان کے آس پاس ہیکسیت وغیرہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں. میری آسما اس میں گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، جو اہم جنگ صرف وہ نہیں ہے جو گولیاں چل رہی ہیں تہران پہ، جنگ وہ بھی ہے کہ جو خطے میں ہو رہا ہے. اصلی جیت جو نیتن یاہو کی ہوئی ہے، جو بریلینٹ سٹروک نیتن یاہو کا ہوا ہے، وہ یہ کہ جو اس کی خواہش تھی کہ یہ میرے آس پاس جو ملک ہیں یہ خود لڑ پڑے، وہ ہو گیا. پچھلے ہفتے کی بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہوا، بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ خامنئی صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا. بڑی خبر یہ ہے کہ میزائل جو ہیں وہ مسلمان بھائی سے مسلمان بھائی پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں ہر شخص کو فیصلہ کرنے پڑے گا، میرا بھائی یہ ہے یا میرا بھائی وہ ہے. سو ان مینی وے یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں اس میں جو سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے سنیں یا ہیکسیت سے سنیں یا کچھ سینیٹر سے سنیں، they are sort of seeing کہ یار یہ ہماری اصلی جیت ہوئی ہے کہ ہم باقی سارے مشرق وسطیٰ کو جو ہے ملیٹریلی انگیج کر دیں ایران کے خلاف، پھر ہمیں تو جنگ لڑنے کا ضرورت ہی نہیں ہوگی. کوئکلی سر، بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمونیشن اور ڈپو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے جو ہے وہ قبضہ کیا. میں نے ایئر مارشل صاحب سے پوچھنا ہے مگر آپ کا کمنٹ لے لوں اس کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ملیٹریلی تو آپ کے دوسرے مہمان جو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہوگی، میرے پاس نہیں ہے. لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی، یہ وقت مسلمان ملکوں کو آپس میں کسی طرح مل بیٹھنے کا ہے. And I think one of the unfortunate things is افغانستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آپ چاہے وہ کردوں کے سالے سے ترکی کو بھی دیکھیں، وہ جو ہمارے پاس ایک ٹوٹی پجی OIC تھی، شاید اس کو کچھ تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو پلیز مت بھولیں، بیکاز یہ ہم ہر محاذ کو اگر الگ الگ دیکھا تو we might miss some. ڈاکٹر صاحب، ابھی مسعود پزشکیان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ہم تمام ملکوں کی اور مسلمان ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، اور یہ میزائل جو تھے صرف بیسیوں تک تھے، بلکہ اب تو جو ٹرکی پہ میزائل تھا اس کی بھی تردید انہوں نے کی. تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے یہ اٹیکس کر رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اٹیک کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کی خواہش تو یہی ہے کہ آپس میں لڑیں. وہ تو بڑی آبویس ہے، وہ تو 60 سال سے وہ کہہ چکے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں نا، اور اسرائیل کی طرف سے آپ کو سمجھ بھی آتا ہے، ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ یار ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں اور یہ سارے مل کے ہم پہ پڑ جائیں گے. اس لیے حل صرف یہ ہے کہ ان ساروں کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ یہ ہم پہ جو ہے تھریٹ نہ ہو. سو آئی تھنک اٹ از ویری آبویس اس کو توڑنے کی جو خواہش ہے اسرائیل میں، میں کنسپریسی کا مجھے نہیں پتا، لیکن خواہش تو بالکل آبویس ہے. اینڈ دیٹ از وائی آئی کیپ سیئنگ کہ دوسری طرف ایک خواہش ہونی چاہیے. میں یہ وہ اسلام امہ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کامن تھریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. بالکل اور آپ نے اس کا ذکر کیا، کردوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کردوں کو استعمال کریں گے تو اس کا ٹرکی پہ کیا اثر ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ایک مشکل وقت ہے، اس پہ خیال رکھنے کی بات ہے. جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا.